بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو جو کل پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہوا ہے، جو اس سے پہلے گھی اور کھانے پینے کی اشیاء میں اضافہ ہوا ہے، تو اس بات کو پاکستان کے تمام لوگ قوم سمجھ لے، آپ اور ہم تو سمجھے بیٹھے ہیں کہ اس وقت پاکستانی قوم کو ہاتھ پاؤں باندھ کر IMF کے بھوکے بھیڑیوں کے آگے پھینک دیا گیا، اور نہ جانے وہ کون سی ایسی اور شرائط ہیں جو کہ منظور کرائی جائیں گی، اور جن کے نتیجے میں جو آپ اور ہم دو وقت کی جو ہم میں سے دو روٹی کھانے کے لائق ہے وہ بھی یہاں سے گر جائے گا اس لیول سے، اور ملک میں تباہی اور بربادی کا آغاز جو 2018 میں اس حکومت کے آنے سے شروع ہوا ہے، وہ اس کی انتہا ایسی جگہ پر ہوگی کہ ادھر سے ملک کو واپس کھینچ کر لانا آئندہ آنے والی کسی حکومت کے بس میں نہیں ہوگا۔ میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اس بات کا شک ہے اور کبھی امکان ہے کہ ملک کو، ملک کے اداروں کو، ملک کی معیشت کو، پاکستان کو مجموعی طور پر اور انٹرنیشنلی پاکستان کو جس طریقے سے تنہا کیا گیا ہے، جو تماشا ہو رہا ہے، وہ اتفاق نہیں ہے، وہ نااہلی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک گہری سازش ہے۔ یہ تانے بانے وہیں سے جڑتے ہیں۔ یہ آج جو آپ نے تماشا دیکھا ہے کہ وہ ادارے اب جن کو آپ غدار کہتے ہیں، ہم غدار ہیں یا دوسری پارٹیاں غدار ہیں یا مودی کے یار ہیں، لیکن کسی نے آج تک کسی حکومت نے یہ کام نہیں کیا جو کہ عمران خان صاحب نے کر دیا۔ یعنی وہ ادارے جن کو ہم اپنی دفاعی لائن کہتے ہیں، وہ ادارے جن کا نام جو ہے جس طریقے سے انہوں نے گلی گلی اور کوچے کوچے میں اس سے بحث کرا دی، جن کے اوپر اس وقت انٹرنیشنل میڈیا آپ کی اس حرکت پر جو متنازع آپ نے کیا ہے اس اپنے ملک کے دفاعی اداروں کو، تو اب بتائیے کہ جب آپ ہمیں کہتے تھے کہ آپ کی حرکتیں جو ہیں وہ آپ ہمیں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے تھے، تو یہ بتا دیں پاکستان کے آئین کی کون سی شک اس حکومت پر اور یہ کام کرنے والے پر کون سی شک ہے جو کہ لگنی چاہیے؟ یہ بھی بتائیے کہ یہ سب کس کے کہنے پر ہو رہے ہیں؟ کیا یہ ایک نااہل کی اپنی نااہلی ہے، یا یہ کوئی اتفاق ہے کہ یہ سب اس طرح ہو گیا ہے؟ کہ یہ وہ سازش ہے جس کا ہمیں پہلے دن سے شک تھا، یا اس کے تانے بانے وہیں جا رہے ہیں جہاں سے فورن فنڈنگ PTI کے اکاؤنٹس میں آئی ہے؟ کوئی بھی پارٹی اس ملک کی کتنی بھی غدار ہو، نہ کسی نے 1 روپیہ یہودیوں سے لیا ہے، نہ کسی نے 1 روپیہ بھارت سے لیا ہے۔ یہ تمام فنڈنگ جس کو چھپانے کے لیے گلی گلی کوچے کوچے بھاگتے پھر رہے ہیں، یہ تمام فنڈنگ PTI کے اکاؤنٹس میں آئی ہے، اور ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اور پوچھنے پہ حق بجانب ہے کہ ایسا کون سی محبت ہے ان لوگوں کو آپ سے، ایسی کون سی محبت ہے ان لوگوں کو پاکستان سے کہ وہ صرف آپ کے اکاؤنٹس میں یہ پیسہ بھیجتے ہیں؟ دوسری بات، آپ نے افغانستان کا بہانہ بنا کر اپنی اداروں کو متنازع بنایا۔ آپ نے افغانستان کا بہانہ بنا کر یہ کہنے کی کوشش کی کہ میں اپنی مرضی کا ISI چیف لاؤں گا۔ کیا یہ ایک چارج شیٹ نہیں ہے اپنے اداروں کے خلاف؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اور ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ افغانستان کے حالات میں ہمارا ہاتھ ہے۔ آپ پوری دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے؟ کیا یہ کسی کے کہنے پر نہیں ہو رہا؟ میں نہیں سمجھتی کہ یہ صرف نااہلی ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا موقع ہے جہاں انہوں نے کسی کے کہنے پر بڑی سوچی سمجھا پلان بنایا ہے اور اس پر بڑا اچھا عمل درآمد کر رہے ہیں۔ دوسری بات، آپ کا جو یہ وار ہے پاکستان کے عوام سے لے کے الیکشن کمیشن سے لے کے پاکستان کے ہر ادارے تک، پاکستان کی ہر صنعت تک، پاکستان کا ہر وہ ادارہ جو چل رہا تھا، چاہے وہ PIA ہو، چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو، آپ نے جب ان کو تنزلی کے اس مقام پہ پہنچا دیا تو اب واحد ادارہ ایک فوج بچا تھا جہاں کسی جمہوری حکومت نے یہ حرکت کرنے کی جرات نہیں کی تھی جو آپ نے کی۔ دوسری بات، ٹینکوں کے نیچے لیٹنے کے قصے ہم سنتے تھے فوجیوں کے، آج دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ٹینکوں کے نیچے لیٹنے والوں کو تنتر منتر والوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ آپ یہ بتائیے
کہ پاکستان کا عالمی طور پر دنیا میں جو مذاق بنایا گیا ہے، یعنی کہ جو صحافی باہر سے آتا ہے، جو غیر ملکی نشریاتی ادارہ اس ملک کے پرائم منسٹر سے انٹرویو کرتا ہے، وہ پہلے پوچھتا ہے کال آئی کہ نہیں آئی، اور پھر یہ شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ٹھٹھے لگتے ہیں پورے ملک دنیا میں پاکستان کے، کہ پاکستان کا وزیر اعظم چاہے جیسے بھی آیا ہو، وزیر اعظم ہے، آج اس کی کرسی پہ بیٹھا ہے، وہ ایک آدمی کی، ایک صدر کی کال کے لیے ہر حد تک جاتا ہے، منت کرتا ہے، اس کا وزیر خارجہ اپنی ایمبیسی کو خط لکھتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ سنا کہ اس کا وزیر خارجہ امریکہ میں اپنی ایمبیسی کو خط لکھتا ہے کہ اگر تم نے کال نہ کرائی تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ وہی خان صاحب ہیں جو مودی کو مسڈ کالز مارتے تھے، یہ وہی خان صاحب ہیں جنہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ غدار ہیں، اپوزیشن مجھے غدار، مجھے تو ان کی شکلیں غدار لگتی ہیں، میں ان کو غدار نہیں کہوں گی، لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں ان تمام چیزوں کے اوپر، اور آج ان کا جو آخری وار ہوا ہے اس کے بعد بتا دیجئے کہ پاکستان کے آئین کا کون سا وہ آرٹیکل ہے جو ایسی صورت میں ان پر لاگو ہونا چاہیے۔ اور جس مہنگائی اور بے روزگاری سے یہ معیشت کا بٹھا بٹھاتے بٹھاتے یہاں تک لے آئے ہیں کہ آج نہ کوئی آپ میں سے، ہم میں سے پیٹرول جو ہے افورڈ کر سکتا ہے، نہ کوئی کھانا پینا افورڈ کر سکتا ہے، نہ کوئی عزت سے بجلی افورڈ کر سکتا ہے، ایک پنکھا بھی عیاشی بن چکا ہے، پورا خاندان ایک ایک کمرے میں سونے پر مجبور ہے، لوگوں کی عزت نفس ختم ہو گئی ہے، لیکن خان صاحب کو انتظار ہے تو ایک کال کا، لیکن خان صاحب یہ کال کسی کو نہ پہلے بچا سکی نہ آئندہ بچا سکے گی، اور نہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کسی کو آپ کو بچا سکے گا، کیونکہ اب سننے میں انٹرویو لیں گے تو میرا یہ سوال ہے کہ کبھی انٹرویو لینے والوں کے بھی انٹرویو لیے گئے ہیں؟ جن کو آپ نے خود انٹرویو دیا ان کا انٹرویو کیسے لیں گے آپ؟ لہٰذا ہوش کے ناخن لیجئے اور دیکھیے کہ لوگ جو ہیں وہ بھوک سے تو مریں گے، لیکن بھوکے مرتے ہوئے آدمی کو پھر کسی چیز کا خوف نہیں رہتا۔ بھوکے مرتے ہوئے آدمی کے لیے کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے پاس، آج پاکستان کے عوام کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آپ کے خلاف انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کا ہر ورکر پاکستان کی ہر گلی، ہر چوک، ہر چوراہے میں آپ کو اور آپ کے ان گماشتوں کے خلاف کھڑے ہو کر آپ کے گریبان پکڑے گا اور آپ کو یہاں سے باہر نہیں جانے دے گا۔ اس لیے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تمام کابینہ کو ECL پر ڈالا جائے اور ان کے تمام ایڈوائزرز کو ECL پر ڈالا جائے۔ ہمیں شک ہے یہ کسی وقت بھی یہاں سے بوریا بستر باندھ کر رات کے اندھیرے میں نکل جائیں گے۔ پہنچو یہ تاج صاحب بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں